السلام علیکم۔ اردو کالم سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ میرا عجیب سا تعلق تھا۔ بطور کولیگ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کام نہیں کرتے تھے، ان کے پاس دراصل کام کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ تھکے ہوئے دفتر آتے تھے۔ کام کے دوران بھی ان کے زائرین آتے اور جاتے رہتے تھے، جبکہ مجھے کام چاہیے، لہٰذا میری ان سے روزانہ منہ ماری ہوتی۔ یہ مجھے غیر سنجیدہ اور بدتمیز بھی سمجھتے تھے۔ ان کی یہ غلط بات نہیں تھی۔ غیر سنجیدگی اور بدتمیزی اس زمانے میں اخبار کی مجبوری تھی۔ اخبار کا کام بہت سنجیدہ ہوتا تھا۔ انسان تمام سنجیدہ کاموں کو صرف غیر سنجیدگی سے ہی سر انجام دے سکتا۔ دوسرا، اخبار میں ٹائم لائن اہم ہوتی ہے۔ اکثر اوقات اسے میٹ کرنے کے لیے ایڈیٹروں کو بدتمیزی کرنی پڑتی ہے اور یہ غیر محسوس طریقے سے ان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ میں ایڈیٹر نہیں تھا، لیکن میرے مزاج میں بھی ماحول کا اثر ہو رہا تھا۔ پروفیسر صاحب اکثر اس کا نشانہ بن جاتے، پھر ناراض ہو جاتے۔ پروفیسر صاحب مجھے اسٹرالوجی کے بارے میں بھی بتاتے رہتے۔ یہ مجھے شیکسپیئر سے لے کر جان کیٹس تک مختلف انگریزی مشاعرے کی کوٹیشن بھی سنایا کرتے تھے، تاہم سیاستدانوں کی گیپس بھی کرتے۔ ان کے مشائق خاندانی لڑائیاں ہمارا خاص موضوع ہوتی تھیں۔ پروفیسر صاحب واقعی اپنے کام کے ماہر تھے۔ وہ ہاتھ سے زائچہ بناتے تھے، کاغذ پر دائرہ کھینچتے تھے، اس دائرے کو درمیان میں لکیر سے 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، پھر دوسری لکیر سے اسے 4 حصوں میں بانٹتے، پھر لکیر پر لکیر کھینچ کر انہیں 12 خانوں میں تقسیم کر دیتے، پھر ان 12 خانوں میں مختلف ان سے لکھ کر ڈگریاں بناتے تھے اور آخر میں کلائنٹس کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ ان کا ذائچہ اور پیشن گوئی بہت مضبوط ہوتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1993 میں میاں نواز شریف کی حکومت کی رخصتی کی پیشن گوئی پروفیسر صاحب نے پہلے کر دی تھی۔ میاں نواز شریف کی حکومت کی بحالی کی پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ اس پر ان کی باقاعدہ اکبر علی بھٹی سے شرط بھی لگ گئی اور وہ شرط جیت بھی گئے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت بنی، پھر اس حکومت کے رخصت ہونے اور فاروق احمد لغاری کے کیریئر کے خاتمے کا بھی پروفیسر صاحب نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اس زمانے میں طارق پیرزادہ اور سینیٹر طارق چودھری ان کے مستقل وزٹر تھے۔ طارق پیرزادہ مجسٹریٹ تھے، ان کا گاؤں موٹر وے پہ تھا اور پیر صاحب کھارا شریف کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بعد اسلام آباد کے ڈی سی بھی رہے، جبکہ طارق چودھری سینیٹر اور یہ حامد ناصر چٹھا کے گروپ میں شامل تھے۔ پروفیسر انہیں بتاتے رہتے تھے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کا مستقبل روشن ہے، آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کا پلو پکڑ لیں۔ حامد ناصر چٹھا بھی پروفیسر صاحب کے فین تھے، لیکن یہ لوگ ان کے مشوروں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ پروفیسر صاحب کی غربت تھی اور میرا تجربہ ہے، اگر آپ غریب ہیں تو پھر آپ وہاں کتنے ہی نیک، پارسا، دانشور کیوں نہ ہوں، لوگ آپ کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور پروفیسر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ یہ سب بڑے لوگ ان کی کمپنی کو انجوائے کرتے، اگر یہ فون چلے جاتے تو یہ انہیں فون کر کے واپس بلاتے، لیکن انہوں نے معاشی طور پر مضبوط اور آزاد بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ان میں سے کسی نے ان کی مستقل رہائش کا بندوبست بھی نہیں کیا۔ یہ کبھی ان کے پاس ہوتے، کبھی اس کے پاس، چنانچہ ان کا واحد معاشی ذریعہ پاکستان اخبار میں شائع ہونے والا ان کا کالم آج کا دن کیسا گزرے گا اور چھوٹی سی ڈیسک جاب اور بس۔ پروفیسر غنی صاحب کا کالم واقعہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس میں آل اسٹار کے لوگوں کو ان کے دن کے بارے میں بتاتے تھے، مگر اس کالم پہ بھی میری ان سے روز لڑائی ہوتی تھی۔ یہ اپنا کالم اکثر لیٹ کر دیتے، جبکہ کاپی پریس میں بھجوانے کا وقت آ جاتا۔ میں نے ایک دن شرط دی اور ان کا کالم خود تحریر کر دیا، آل اسٹار کے سامنے منٹ گوئی کر دی اور کاپی بھجوا دی۔ کاپی جانے کے بعد کالم لے کر آئے تو ہم کام ختم کر کے چائے پی رہے تھے۔ یہ شرمندہ ہو گئے، کالم لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا، مگر اگلے دن کے اخبار میں ان کا کالم چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس دن انہیں شدید غصے میں دیکھا۔ یہ پہلے نیوز روم میں چلاتے رہے، پھر اظہر سہیل سے میری شکایت کر دی۔ مجھے بلایا گیا، میں ایڈیٹر کے کمرے میں داخل ہوا تو اظہر سہیل ان کا کالم پڑھ رہے تھے اور اونچی آواز میں کہکے لگا رہے تھے۔ وہ خود غالباً جمنی تھے اور اس دن ان کے خانے میں لکھا تھا، آج آپ اپنی بیگم سے لڑائی کی غلطی نہ کریں، آپ کو شدید مالی اور جسمانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اظہر سہیل بار بار اونچی آواز میں یہ فقرہ پڑھتے اور پھر قسم کھا کر کہتے، پروفیسر یار، یہ پیشن گوئی 100% درست ہے، میری آج صبح بیگم سے لڑائی ہوئی، اس نے میرے پاؤں پر گلاس مار دیا، میں لنگڑا کر دفتر آیا ہوں، اس کے ساتھ اس نے میری جیب سے 2000 بھی نکال لی۔ یہ پیشن گوئی حرف و حرف سچ ثابت ہے، آپ یقین کریں جاوید چودھری آپ سے بڑا اسٹرالوجی، چنانچہ آئندہ کالم پر آپ کا نام چھپے گا اور لکھے گا، اور یہ آپ کی آدھی تنخواہ بھی اس کو جائے گی۔ پروفیسر صاحب کرسیوں پر چیں پچیں ہو رہے تھے۔ بہرحال آخر میں ہماری صلح ہو گئی اور میں نے ان سے معذرت کی، لیکن میں کبھی کبھار ان کا کالم لکھتا
رہا۔ پروفیسر صاحب شروع میں ناراض ہوتے رہے مگر پھر یہ عادی ہو۔ جس دن یہ زیادہ مصروف ہوتے اس دن یہ فون کر کے کہہ دیتے میں کافی کے بعد آؤں گا۔ یہ اشارہ ہوتا تھا آپ بے شک میرا کالم لکھ دو۔ میں اگلے دن لوگوں کے مقدر کا فیصلہ کر دیتا تھا۔ پروفیسر صاحب بہت معصوم، بے لوث اور سخی انسان تھے۔ یہ لوگوں سے فیس نہیں لے سکتے۔ یہ عادتاً ان کے انتقال تک جاری۔ 1996 میں میاں نواز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے۔ اکبر علی بھٹی ان کی ہاٹ لسٹ میں پہلے نمبر پر، چنانچہ میاں صاحب نے آتے ہی انہیں بیلنے میں دے دیا۔ ان کا سارا کاروبار برباد ہو گیا۔ پاکستان اخبار بھی آدھا اخبار مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس چلا گیا، آدھا سردار خان نیازی کے قبضے میں۔ یوں پاکستان مغربی اور مشرقی دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ میں اس سے قبل ہی پاکستان سے فارغ ہو گیا تھا۔ اکبر علی بھٹی نے اظہر سہیل کے بعد حامد میر کو ایڈیٹر بنا دیا۔ میر صاحب جوان اور گرم جوش تھے، میں انہیں پسند نہیں آیا، چنانچہ انہوں نے مجھے نکال دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد، جب میں اخبار کی سیڑھیاں اتر رہا تھا پروفیسر صاحب اوپر سے چڑھ رہے تھے۔ یہ مجھ سے ناراض تھے لیکن میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، مجھے ساتھ لیا اور ہم میلوڈی کے ایک چائے خانے میں بیٹھ کے میں نے انہیں بتایا میں نوکری سے فارغ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے فوراً کاغذ نکالا، حساب لگایا اور اس کے نیچے پنجابی میں لکھ دیا۔ کپڑے کو لات راس آ گئی اور پھر وہ کاغذ لپیٹ کر میری جیب میں ٹھوس کر بولے جیدے تم بہت جلد وہاں تک جاؤ گے جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں۔ بہرحال میں ڈیلی پاکستان سے چلا گیا، چند ماہ بعد ہی سارے چلے گئے۔ حامد میر بھی فارغ ہو گئے، بلکہ رکیے اکبر علی بھٹی بھی فارغ ہو گئے۔ یوں بندہ رہا اور نہ بندہ نواز۔ پروفیسر صاحب ان کے بعد پی سی راولپنڈی میں بیٹھنے لگے۔ وہاں ان کے کسی مرید نے انہیں اشوانی صاحب سے کمرہ لے دیا اور یہ وہاں آفیشیل ایسٹرولوجی ہو گئی۔ میری ان سے کبھی کبھی ملاقات لیکن پھر یہ ملاقاتیں بند ہو گئی۔ اس سال اپریل کے شروع میں طارق پیرزادہ صاحب کا فون آیا، انہیں بترایا پروفیسر صاحب میرے پاس ہیں اور یہ آپ سے ملنا چاہے۔ میں نے فوراً ڈرائیور بھجوایا، انہیں پک کرایا۔ ان کی عمر اس وقت 90 تھی، بہت کمزور ہو چکے تھے۔ گاڑی سے بھی انہیں ڈرائیور نے اتارا۔ انہیں سنائی بھی بہت کم دیتا، مجھے ان کے کان کے قریب لا کر بات کرنی پڑتی یا پھر ان کو لکھ کر ان کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک اینکر کا نام بتایا، میں اس کے ساتھ کام کروں لیکن مجھے معاوضہ نہیں ملتا، میرے بہت سے پیسے ان کے ذمہ ہیں، میری مالی صورتحال اچھی نہیں، میں چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ کام کروں، تم میرا بندوبست کر دو۔ میں نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر عرض کیا آپ 95 کے ہو گئے، یہ عمر کام کی نہیں، میں بھی آپ کو بیٹا ہوں، میرے پاس شفٹ ہو جائے، ہم سارا دن گپے ماریں گے، باقی سارا ذمہ داریاں میرے پر۔ منہ سے بولے مجھے صرف نوکری چاہیے بس۔ میں نے ان سے وعدہ کیا۔ آخر میں ان کے پاکستان کے بارے میں سوال کیا، ان کے جواب رہا۔ ان کا کہنا تھا اپریل کے آخر میں پاکستان میں بہت بڑا وار ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا، پھر سن 2027 میں خوفناک حملہ، اب پاکستان اس میں بچ کر، پھر اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں جب انہیں اس دن گاڑی میں بٹھا رہا تو مجھے یہ شاید ان سے میری، لہٰذا میں ان کے گلے میں لگا اور ان کے دونوں گھٹنے بھی چھوئے۔ میرے دیکھا دیکھ میرے دونوں بیٹوں نے بھی ان کے گھٹنے چھو کر انہیں رخصت دیا۔ اپریل کے آخر میں پہلگام کا واقعہ پیش آیا اور پھر جنگ کی نوبت آ گئی۔ میں سارے عرصے میں پروفیسر صاحب کو یاد کر میں نے سوچا میں ان سے لازمی ملاقات، لیکن پھر مصروفیات بڑھتی تھی، یہاں تک کہ میں جولائی میں ملک سے باہر تھا۔ پروفیسر صاحب کے انتقال کی یہ خبریں سن کر میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے اس وقت محسوس جیسے میرے والد دوسری بار فوت ہو گیا۔ میں روتا جا رہا تھا، ان کی مغفرت کی دعا کرتا۔ پروفیسر صاحب واقعہ پروفیسر غنی بھی اور جاوید بھی، دنیا میں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اور مجھے اس عظیم انسان کے ساتھ بہت وقت گزارنے کا ملا ہے۔